پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج میں وادی سون کے ابن بطوطہ جناب شہزاد صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہاں کھوے کی جھیل پر موجود ہوں۔ ہم آئے تو میرا ایک پیارا بھتیجا ہے لٹل ابن بطوطہ ارم شہزاد، اس کے ساتھ جو ہے ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ پانی بھی تقریباً سوکھ چکا ہے لیکن ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں ہم رکے ہیں تو مجھے شہزاد بھائی نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ بھی ایک بڑی تاریخی اس کی جو ہے وہ ایک حیثیت ہے، اور یہ جو آپ کو یہ قبر نظر آ رہی ہے یہ قبر اصل میں یہاں کا ایک تاریخی کردار ہے، دادا بھائی اس کی ہے، اور ایک اس کے بارے میں شہزاد بھائی جو ہے وہ بہتر بتائیں گے کہ یہ جو آثار ہیں قبر کے، یہ جو دادا بھائی ہیں یہ کون تھے۔ ان کے مطابق یہ ایک کوئی لڑائی ہوئی یہاں پر، جو دھدڑ ہے موجودہ جو اڈہ ہے اس پر، یا اس سے آگے جو مخدومی اڈہ ہے وہاں پر۔ شہزاد بھائی آپ خود ہی بتائیں اس کردار کے بارے میں۔ مکڑمی چوک سے آگے جو گاؤں ہے کامرے والا، جی جی، وہاں پہ ایک جگہ ہے بڑی تنگ سی، جیسے ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی، اور پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ لشکر کشی ہوتی تھی مختلف شہروں پہ، جسے جس ہم کو دھاڑ کہتے جی ہیں، تو وہاں پہ بھی دھاڑ پڑی اور ان لوگوں نے مقابلہ کیا۔ تو وہاں پہ یہ جو دادا بھائی تھے یہ ڈھول کے ساتھ لوگوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، تو اسی دوران ان کا سر کٹ گیا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ڈھول بجاتے رہے۔ اور اس کے بارے میں ایک لیجنڈ ہے، اس کے بارے میں اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کس حد تک یہ بات درست ہے، جی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو دھڑ ہے شاید وہ یہاں پہ دفن ہے اور سر وہاں پہ دفن تھا۔ اور وہ تو کہتے پہلے ہیں وہاں پہ کہ چورا بھی ہوتا تھا، لوگ پتھر وغیرہ وہاں پتھر پہ پھینکتے تھے، اور ایک جو ہے وہ یہ پورے وادی سون میں یہ بات تو ہم نے بھی سنی کہ اس کا جو ہے وہ سر کٹ گیا، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ ڈھول بجاتا رہا۔ رہا۔ اور سر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ یہاں پہ دفن ہے۔ کچھ لوگ اچھا، کہتے ہیں کہ پوری لاش شاید یہاں پہ ہی دفن ہے ان کی۔ یہ پوری لاش دفن ہے۔ اچھا، میرا ایک جو ہمارے وادی کے آرکیالوجسٹ ہیں آج کل جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں جنرل سروے آف پاکستان کے، ملک عدنان عالم صاحب جو ہیں، جو وادی سون کی جو یہ تاریخی مقامات ہیں اور اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ نالج رکھتے ہیں۔ میرا اب ان سے یہ سوال ہے کہ یہ جو یہ بھی اس کے ساتھ قبر ہے، یہ کسی نے کوئی بے حرمتی کی ہے، اس کو کھودنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ سالہ سال سے سینکڑوں سال پہلے یہ کوئی لڑائی ہوئی، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ یہ جو ہے وہ کسی نے کھدائی کرنے کی کوشش کی ہو۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے جو آبائی اجداد ہیں وہ ان قبروں کی جو ہے وہ احترام کرتے تھے، اور وہ انہوں نے تو یہ کھدائی نہیں کی، حالانکہ اگر یہ بدھ مت کے آثار ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اس کی کھدائی کرتے، اور اس میں جو ہے وہ سونا کھوجنے کی، اور وہ جو اس وقت کی قیمتی چیزیں جو ساتھ دفن کرتے ہیں وہ اس کو کھودنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اس کا احترام کیا۔ اور بناکھا جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں ایک دو جگہ ہیں جو شہداء کے نام سے مشہور ہیں، وہاں بھی اسی طرح کی قبریں ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہاں ادھر ادھر انہوں نے باڑ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے، ہم میرے خیال میں تیسری پشت سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ اس کی احترام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قبریں ہیں، تب یہ جو ہے وہ ان کا احترام، جیسے ادھر مشہور ہے کہ دادا بھائی کی قبر ہے جو مسلمان تھا، اور یا پھر یہ وہی بدھ مت کے آثار ہیں، اور یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں، اور یہاں یہ جو لوگ جو ہیں اسی وجہ سے یہاں جی عمران بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ دادا بھائی کی جو قبر ہے اس کے ساتھ ہی یہ اسی طرز کی ایک اور قبر ہے، اور اس کی ابھی تازہ کھدائی کسی نے کی ہے۔ یہ لگتا ہے یہ کل یا پرسوں یا ایک دو دن پہلے ہی یہ کھدائی لگتی ہے،
تو اس قبر کو باقاعدہ کھود دیا گیا ہے، اور اوپر سے اس کے جو پتھر ہیں وہ بھی اپنی حرمتی جگہ ہوئی پہ ہے اس کی. وہ دیکھیں ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اس ورثے کو محفوظ رکھا ہے. اگر یہ بدھ مت کے بھی تھے تو انہوں نے اس کو ایک جو ہے وہ قبر کے ناطے اس کا ایک احترام کیا ہے. لیکن اب کیا کہیں اب یہ کہ دیکھیں نا اس کے مادیت پتھر، پرستی ہے. یہ اوپر سے پتھر جو پہلے اوپر ایک خاص حالت میں یہ جڑے ہوئے تھے پتھر، جی تو یہ یہاں سے اوپر سے ان کو ہٹایا گیا ہے اور نیچے سے یہ کھدائی کھودا کر گیا، کے باقاعدہ کھودا اس کو گیا ہے. کھود کے یہاں سے پتہ نہیں کچھ نکلا ہے یا نہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اب پتھر بھی پھر انہوں نے دوبارہ اس کو بس ایسے ہی اوپر رکھ دیا ان کو، اب اور یہ یہ تو قبر دیکھیں، مکمل طور پر کھودی جا چکی ہے. یہ تو عدنان عالم بھائی بتائیں گے. اگر یہ واقعی مسلمانوں کی قبریں یہ تو پھر بے حرمتی ہے، اور جو ہے قبر کا احترام بہت ضروری ہے. کوئی بھی انسان ہے چاہے وہ کوئی کافر کی وہ بھی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس طرح مادیت پرستی جو ہے ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے. تو یہ ہم نے دیکھا، میں نے اور شہزاد بھائی نے، ہم نے کہا یہ دوستوں تک جو ہے یہ بات پہنچنی چاہیے باقی کہ اس کے بارے میں جو اس کی جو تاریخی حیثیت ہے دادا بھائی کی، اور یہ جو یہاں پہ پتھر ہیں، تو یہاں پہ کچھ جو آرکیالوجسٹ ہیں، جیسے پچھلے دنوں یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور پھر عدنان عالم امان صاحب خود جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، تو وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آثار ہیں یہ کتنے پرانے ہیں، اور یہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے، اور جو اس طرح کی یہ جو کھدائی کی جا رہی ہے ایسی چیزوں جگہوں کی، ان کو کیسے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، تاکہ آنے والی جو نسل ہے اس تک یہ جو ورثہ ہے، یہ جو ثقافت ہے ہماری، اور یہ جو تاریخ ہے، ان چیزوں کو ہم آگے جو ہے وہ منتقل کر منتقل کر سکیں، سکیں. تاکہ وہ بھی یہ لوگ دیکھ سکیں اور اس کے بارے میں. اور ہو سکتا ہے آنے والی جو نسل ہے تب تک بہت زیادہ جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ترقی کر رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو اگر یہ آثار ہوں گے تو ان کے بارے میں کچھ واضح یا حتمی جو ہے وہ رائے قائم کی جا سکے گی. لیکن اگر ہم ان آثار کے پیچھے پڑ گئے، ان کو ہم نے مٹا دیا اور ان کو ہم نے پروٹیکٹ نہیں کیا، تو آنے والی نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. تو شکریہ. یہ آج کی جو ہے ایکسپلوریشن سمجھ لیں، اور یہ ایک طرح کا بڑی افسوس کی بھی بات ہے کہ اس جگہ کو جو ہے وہ کھود دیا گیا. ہم تو بس ویسے ہی آ گئے یہاں پہ، ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی. بہت شکریہ.